السلام علیکم۔ حج نمرہ ٹی وی میں آپ لوگوں کے لیے خلاف کعبہ کی چینجنگ کے خوبصورت و دلفریب مناظر کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا واقعہ لے کر آئی ہوں کہ جس کو سن کر ہر ایک کی سوچ ہی بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ پہلے سے سنا ہو اور کچھ لوگوں کے لیے واقعہ بہت ہی نیا ہو، لیکن یہ واقعہ ہے تاریخی اور ایک سچا واقعہ ہے جسے سن کر آپ لوگ بہت ہی اچھا محسوس کریں گے۔ جو لوگ اس بار 2020 میں حج ادا کرنے نہیں جا سکے، خاص طور پر ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حج نمرہ ٹی وی میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو دیکھ کر آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سفر حج بہت بڑی سعادت ہے۔ وہاں کی حاضری بغیر اللہ کے خاص فضل کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنا ہی صاحب ثروت اور وسائل کیوں نہ ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت اور تعلقات و وسائل ہیں، جب چاہیں گے حج کر آئیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہاں کی حاضری صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس کا وہاں سے بلاوا آتا ہے، اس کے بغیر وہاں کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ وہاں کس کو بلایا جانا ہے اور کس کو نہیں۔ اگر صرف مال و دولت اور تعلقات و وسائل ہوتے پر حج ہوا کرتا تو ایک غریب اور نادار اور بے وسیلہ آدمی کبھی حج نہ کر پاتا۔ آپ کو بہت سے دولت مند ایسے ملیں گے کہ جن کو خود بھی اپنی دولت کا اندازہ نہیں کہ کتنی ہے۔ ہر سال لندن اور پیرس کے سفر تو کیے جاتے ہیں، لیکن حج کا سفر ان کے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرمین شریفین کی حاضری مقدر ہی نہیں کی تو وہ کس طرح سے وہاں جانا ان کو نصیب ہوگا۔ اور بہت سے ایسے فاقہ کش، مست قلندر، بے سہارا، جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی حاضری کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کریں، جس پر ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور پھر طوفان نوح میں بیت اللہ کو اللہ پاک نے اٹھا لیا یا منہدم ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس جگہ دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کھڑے ہو کر آواز دیں کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، اس کی زیارت اور حج کے لیے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا کریم، میری آواز پہنچے گی کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل، آواز دینا آپ کا کام ہے اور اسے مخلوق تک اور مخلوق کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے، آپ آواز تو دیجئے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر جب آواز دی کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اس کی زیارت اور حج کے لیے پہنچو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز روئے زمین کے تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچائی۔ جو بچے شکم مادر میں تھے ان کے کانوں تک، اور جو روحیں عالم ارواح میں تھیں ان کے کانوں تک پہنچائی۔ اس آواز کو سن کر جس نے ایک بار لبیک کہا ہوگا اس کو ایک بار حج نصیب ہوگا، اور جس نے 2 بار لبیک کہا تھا اسے 2 بار حج نصیب ہوگا، جس نے 10 بار لبیک کہا تھا اسے 10 بار حج نصیب ہوگا، یعنی کہ جتنی بار جس نے اس لبیک اس صدا پر کہا ہوگا اس کو اتنے ہی حج نصیب ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے تڑپتے ہیں، لیکن اس بار 2020 میں یعنی 2020 کے اندر ہمیں حج نصیب نہیں ہوا، تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جب اتنی لگن ہے تو کیا عالم ارواح میں آپ کو لبیک آپ نے نہیں کہا ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے عالم ارواح میں لبیک کہا ہے اسی کو اتنی لگن اور اتنی شدت سے
انتظار ہوگا حج کا تو یقیناً وہ حج پر ضرور جائے گا۔ ایک بار کہا ہوگا تو ایک بار جائے گا، 10 بار کہا ہوگا تو 10 بار جائے گا، لیکن جب حج کا موقع آئے تو کبھی بھی اس سے اعتراض نہ کیا جائے اور فوراً دوسرے کاموں کو چھوڑ کر پہلے حج کی ادائیگی کو ہمیشہ امپورٹنس دینی چاہیے اور دوسرے کاموں کو بعد کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ بس یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔